وسلم نے 1400 صحابہ کو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت کیا تھا، جس درخت کے نیچے وہ کئی دور گزر گئے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ، یہ تابعی ہیں، حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں، انہوں نے ان سے روایت ہے کہ وہاں پہ وہ درخت تو موجود نہیں تھا جس درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا تھا، وہ درخت کہیں بارش یا سیلاب کے نظر ہو کے بہہ چکا تھا، لیکن وہیں پہ ایک اور درخت تھا جس کے نیچے لوگ جمع کر کے اس درخت سے امداد طلب کرتے تھے، استعانت طلب کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کئی طرح کے درختوں کو، کسی پیر کا نام دے کر کے، کسی اور کا نام دے کر کے اس درخت کو، یا کسی مزار درگاہ کے کٹے کے اندر کوئی درخت ہے اس کو بھی متبرک بنا دیا گیا ہے کہ اس درخت سے بھی کوئی فائدہ، یہ شرک ہے، شرک ہے یہ۔ تو حضرت محمد کہ اگر بخاری مسلم سے درس حدیث مسجد میں دینے لگ جائیں تو سارے لوگ ہی سلفی ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسائل معلوم ہو جائیں گے، اور کوئی بھی مائی کا لال ایسا عالم نہیں ہے جو قرآن کی آیت کا نص کا ترجمہ غلط کر سکے، اس کا کلیجہ کانپ جائے گا، نہیں کر سکتا ہے۔ اور کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ بخاری کی حدیث یہ ہے اور لوگوں میں عام کر دے غلط ترجمہ کر کے، تو دوسرے ہی دن بخاری لے کر کے بچے پہنچ جائیں گے اس کے پاس کہ بتا کہ یہ بخاری میں کہاں لکھا ہے جو تو بتا رہا ہے۔ اور مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کی تخلیق بخشی اور اس کائنات کے تمام مخلوقات میں بنی آدم کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور آدم کی ذریت کو، بنی آدم کو اللہ نے یہ فرمان دیا کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
خطبہ جمعہ کا عنوان آپ کے سامنے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور عقیدہ توحید، یہ دوسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان تمام ائمہ و محدثین اسلاف کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی زندگی کو جوخم میں ڈال کر کے دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر اور فرعون صفت لوگوں کی فرعونیت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی توحید کو عام کیا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں جو لیعبدون ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد لیوحدون ہے، یعنی اگر زندگی میں ایک مسلمان کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال اکارت ہیں، چاہے وہ کتنے خوبصورت اعمال کر لے، اور اگر اس کے اعمال توحید سے خالی ہیں تو قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ اس کی خوبصورت نمازیں، اس کے خوبصورت روزے، اس کے خوبصورت جتنے بھی اعمال ہوں، حج ہوں، عمرہ ہوں، صدقات ہوں، زکوٰۃ ہوں، لیکن اگر یہ توحید کے محور سے بندھے ہوئے ہیں تبھی وہ قابل قبول ہوں گے۔ جن اعمال کا رشتہ توحید سے خالی ہو جائے، چونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم توحید کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن توحید کو، یہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، دیگر گناہوں کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اور یہی چیز شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، پچھلے جمعہ ہم نے بیان کیا کہ ہمیں وہابی انہی کی طرف نسبت کر کے لوگ کہتے ہیں، اور وہی لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری آپ سورہ نوح پڑھ جائیں، سورہ ہود پڑھ جائیں، اور سورہ اعراف پڑھ جائیں، سورۃ الشعراء پڑھ جائیں، اسی طرح سے قرآن کی بڑی بڑی جو سورتیں ہیں آپ وہ پڑھ جائیں، آپ تمام سورتوں میں یہی پائیں گے کہ تمام انبیاء کی مخالفت صرف توحید کی وجہ سے کی گئی، صرف توحید کی وجہ سے، اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ہر دل عزیز تھے، آپ کے گھر کے بچے تھے، آپ ہی کے اپنے لوگوں نے آپ کو سر پہ بٹھا کے رکھا تھا، آپ کو امین اور صادق کہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا کہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمام لوگ آپ کے دشمن ہو گئے توحید کی وجہ سے۔ اور آپ کے بعد بھی جتنے خلفاء آئے، جتنے سلاطین آئے، جتنے ائمہ آئے، مجتہدین آئے، محدثین آئے، جنہوں نے توحید کا اعلان کیا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جن سے متاثر تھے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیل سے جنازہ اٹھا تھا، شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا۔ یہی مشرکین اور یہی بدعتین جب آپ توحید کا مسئلہ اٹھاتے، صحیح قرآن اور احادیث کے مسئلے اٹھاتے، آپ کو جیل میں ڈلوا دیا جاتا تھا۔ انہی کے کتابوں کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، اور جب جیل سے جنازہ اٹھا 1,00,000 عورتیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے میں شریک تھیں، آپ ان سے مرعوب تھے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان دونوں کے کتابوں کو جو توحید کے بیس پہ اور بنیاد پہ لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا، جو آج بھی کئی میوزیم میں، عجائب گھروں میں موجود ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، 1115 ہجری میں پیدا ہوئے وینا کے اندر، جو ریاض سے کافی قریب تھا۔ ابھی تو ریاض میں مل گیا ہے، 100 کلومیٹر کی دوری پہ یہ شہر تھا جہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ علمی گھرانے میں آپ نے آنکھیں کھولی۔ آپ کے والد اس وقت شہر وینا کے قاضی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے آپ کے والد صاحب۔ آپ کے دادا بھی بہت بڑے عالم تھے، یعنی علمی گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد بھی آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ظاہر بات ہے اثر پکڑتا ہے۔ 10 سال کی عمر میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن کو حفظ کر لیا، صرف 10 سال کی عمر۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمیں توفیق دے، ہم انہیں قرآن کی تعلیم دلوائیں، ضروری بات ہے۔ قرآن سے اپنے بچوں کو یہ تاریخ اور یہ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر کے اللہ کے توحید کو بلند کیا، ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل ہو، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ 12 سال کے جب ہوئے تو آپ کے والد، جن کے طرف ہمیں منسوب کیا جاتا ہے، اصل امام صاحب کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا ہے، کس کے طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ امام صاحب کے والد کے طرف، عبد الوہاب۔ اصل امام صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ۔ 12 سال کی عمر میں مسجد کا امام بنا دیا۔ جب مسجد کے امام بن گئے، کم سنی کی عمر میں شادی بھی ہو گئی آپ کی۔ شادی ہونے کے بعد آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں سفر حج پہ جانا چاہتا ہوں، اور وہاں کا ماحول دیکھ کر کے جو وینا کا اور کیا کہتے ہیں احسا کا اور اسی طرح سے حریملہ کا جو وہاں کے علاقے ہیں، درعیہ کا، یہ وہاں کے علاقے تھے جو نجد کے علاقے تھے، جسے نجد عراق نہیں کہتے ہیں بلکہ نجد یمامہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نجد کے بارے میں کہا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، وہ نجد عراق ہے، یعنی عرب سے مشرق کی جانب۔ ہم بھی ادھر ہی آتے ہیں، عرب سے مشرق کے ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ ساؤتھ ایسٹ یا کدھر ہے؟ ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف ہے۔ تو عرب سے ہم کدھر ہیں؟ مشرق کی طرف ہیں۔ تو عرب سے عراق بھی مشرق کی طرف ہے، اللہ کے لیے۔ اور نجد کا معنی ہوتا ہے پہاڑی علاقہ جو اونچائی پہ ہو، اور یہ جو علاقہ ہے جو نجد ہے، وینا ہے جو اب سعودی میں مل چکا ہے، درعیہ ہے جہاں سے پورے دعوت کا کام کرتے ہیں توحید کا، یعنی جہاں پہ مرکز الدالیات وغیرہ، جو یہ ہے سب درعیہ کا علاقہ ہے جو عرب میں مل چکا ہے۔ اسی طرح سے حریملہ، یہ بھی عرب میں مل چکا ہے اب۔ لیکن جو نجد تھا جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، جہاں سے بڑے بڑے فتنے نکلیں گے، معتزلہ، اسی طرح سے مرجیہ، اسی طرح سے جہمیہ اور تقلید کے فتنے، کس کے؟ تقلید کے فتنے، اسی طرح سے خوارج کا فتنہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس علاقے کے لیے برکت کی دعا نہیں فرمائی تھی کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی وہ لوگ وہاں سے پیدا ہوں گے جو توحید کے خلاف ہوں گے، توحید کے خلاف ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہوں گے۔ وہ لوگ نئی نئی بدعات ایجاد کریں گے، نئے نئے دین ایجاد کریں گے، قبر پرستی سے لے کر کے، قبہ پرستی سے لے کر کے، درخت پرستی سے لے کر کے، ان تمام چیزوں کے موجد ہوں گے وہ لوگ۔ اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ وہ علاقہ امام محمد بن عبد الوہاب کا نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ بھی نجد ہے، نجد یمامہ ہے، یا بعض لوگ نجد تہامہ کہتے ہیں اس کو ان لوگوں نے اس نجد والی حدیث کو بنیاد بنا کر کے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کون سا علاقہ ہے جہاں پہ کچھ برے پیدا نہیں ہوئے؟ کون سا علاقہ ہے؟ ابو لہب کہاں پیدا ہوا تھا؟
نجد میں کہ مکہ میں؟ ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا؟ مکہ میں، جسے اللہ نے امن کا شہر بتایا۔ اللہ نے کس سورہ میں؟ سورہ 3 کے اندر، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد بلد امین کہا، لیکن ابو جہل بھی وہیں پیدا ہوا تھا۔ کسی شہر میں کسی برے کا پیدا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ پورا شہر ہی بیکار ہو۔ اور مدینے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار، منافقوں کی 3 بستیاں مدینے میں، مدینے کے چاروں طرف، تو کیا مدینے پہ ہم لعنت کریں گے؟ استغفر اللہ، لعنت کریں گے مدینے پہ؟ بہرکیف امام صاحب مکہ گئے، وہاں پہ حج کیا، اور حج کرنے کے بعد وہیں سے آپ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد آپ نے کئی علماء سے تفسیر و حدیث کے تعلیم حاصل کی اور توحید کا درس لیا، جس میں سے کچھ علماء آپ کے جو اساتذہ تھے، جو بڑے محدثین اور بڑے موحدین، جن کا چرچا اس وقت تھا عرب کے اندر، حدیث و لغت میں، تفسیر میں، فقہ میں، ان اساتذہ کے سامنے دانو تلمذ طے کیا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ، جس میں سے عبداللہ بن ابراہیم بن سیف رحمہ اللہ جو مدینہ میں موجود تھے، اور پھر شیخ عبداللہ بن ابراہیم نجدی مدنی رحمہ اللہ جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، اور ایک سندھ کے عالم، جو ہمارا علاقہ پورا ہندوستان پاکستان کا اس وقت بٹا نہیں تھا، پورا سندھ تھا، تو ایک سندھی عالم تھے جو آپ کے استاد رہے، شیخ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں سے آپ نے بھرپور علم حاصل کیا، اور پھر وہاں سے آپ بصرہ کے سفر پہ گئے۔ بصرہ میں جانے کے بعد آپ نے بہت ہی بہترین شیخ محمد مجموعی رحمۃ اللہ علیہ سے لغت اور حدیث کا علم حاصل کیا، اور آپ کے پوتے جو علامہ عبد الرحمن بن حسن شارح کتاب التوحید ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے دادا نے بصرہ میں قیام کے دوران ہی وہ کتاب لکھی جو آپ کی مایہ ناز کتاب ہے، کتاب التوحید، الذی هو الحق اللہ علی العبید، یعنی یہ مایہ ناز کتاب، کتاب التوحید، جس کی شرح فتح المجید لشرح کتاب التوحید کے نام سے آپ کے پوتے علامہ عبد الرحمن بن حسن نے اس کی شرح تحریر فرمائی۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرے دادا نے بصرہ کے قیام کے دوران دورے طالب علمی کے اندر ہی آپ نے اس کتاب کو لکھا، جسے ہم اور آپ کتاب التوحید کے، یا پوری دنیا کتاب التوحید کے نام سے جانتی۔ وہاں سے جب آپ نکلے 1139 ہجری میں، تو آپ کے والد اوینا سے حریملہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے۔ حریملہ ایک بستی تھی، آپ وہاں چلے گئے اپنے والد کے ساتھ، اور پھر وہیں آپ رہنے لگے۔ حریملہ میں آپ نے استغاثہ کے مسئلے کو اٹھایا۔ استغاثہ کا مطلب، استعانت کا مطلب درختوں سے تبرک حاصل کرنا، قبروں سے تبرک حاصل کرنا، غیر چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، استغاثہ حاصل کرنا، یہ چیزیں آپ کو بری لگی۔ وہیں پہ آپ دعوت کا کام کر رہے تھے، بہت سارے لوگ آپ کی دعوت سے مرغوب ہوئے اور آپ کی شاگردی بھی اختیار کی۔ اسی اثنا میں 1139 میں 1153 ہجری میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات واضح کر دوں کہ چند مقامات پہ آپ کے والد نے بھی آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا سکوت اختیار کرو، تھوڑا دھیرے دھیرے کام کر رہے تھے آپ کے اپنے والد کے دباؤ میں۔ لیکن جب والد کا انتقال ہو گیا 1153 ہجری میں، کن کا انتقال ہو گیا؟ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو خود بہت بڑے عالم تھے اور قاضی شہر تھے وینا کے اس وقت۔ تو پھر آپ کے اوپر جو آج حملے ہوتے ہیں نا ہمارے اوپر، موحدین کے اوپر، موقع مل گیا لوگوں کو شیخ محمد بن عبد الوہاب کے اوپر حملہ کرنے کا۔ ایک رات آپ کے اوپر جان سے مارنے کا حملہ ہوا۔ کسی کے گھر میں نہیں گھسے تھے، چوری نہیں کی تھی، صرف اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مسلمان کا سر نہیں جھکنا چاہیے۔
مدد کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے۔ استعانت کس سے طلب کریں؟ اللہ سے۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ نا، ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا، ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ اگر اس راز کو کوئی مسلمان سمجھ جائے، اللہ کی قسم پورے دین کو سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو راز چھپا ہوا ہے، جب سر جھک گیا اللہ کے سامنے تو پھر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایک آدمی نماز میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ امام کے علاوہ اور کچھ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے دیتے نا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے امام کے پیچھے، تو وہ بیچارہ موحد کہاں سے بنے گا؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ اکیلے پڑھے یا امام کے پیچھے پڑھے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، اور یہی باتوں کو امام صاحب پھیلا رہے تھے۔ آپ پہ جان کا دشمن ہوا، حریملہ ایک بستی تھی، اس بستی کے اندر پھر آپ نے وہاں سے خط و کتابت شروع کیا اوینا کے حاکم کے پاس 1157 ہجری میں، کہا کہ میں اوینا آنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نصرت رہی تو آپ ہمیں وہاں بلائیں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اوینا آنے کے بعد آپ توحید و سنت کی ترویج میں میرا ساتھ دیں گے۔ اوینا کا حاکم تو تھا عثمان بن معمر، بعض نے معمر لکھا ہے، بعض نے عثمان بن عامر لکھا ہے۔ خیر اس نے آپ کو بلایا، پھر آپ اپنے آبائی وطن اوینا چلے گئے۔ اوینا بولے تو جو شروع میں بتا دیا میں، جو آج ریاض میں مل چکا ہے، وہ پہلے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا ریاض سے۔ آپ اوینا جب گئے تو آپ نے وہاں پہ اس حاکم سے، جو عثمان بن معمر یا عثمان بن معمر جو بھی کہیں، یا عثمان بن عامر جو بھی کہیں، اس نے اپنے گھر کی بچی سے آپ کی شادی بھی کی، اور پھر آپ کے ساتھ کھل کر کے توحید کا ساتھ دینے کے لیے کھل کر کے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ خوب کام ہوا ماشاءاللہ، بہت اچھا کام چل رہا تھا میرے دوست اور بزرگوں، یہاں تک کہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، یہ جنگ یمامہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ میں حضرت زید وہیں شہید ہو گئے تھے اور ان کو وہیں دفن کیا گیا تھا۔ سنیے گا ذرا دھیان سے، وہاں قبہ بنایا گیا تھا۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کو پختہ بنا کر کے وہاں قبے بنا دیے گئے تھے، اور بیعت رضوان جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت کیا تھا، جس درخت کے نیچے وہ کئی دور گزر گئے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ، یہ تابعی ہیں، حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں، انہوں نے ان سے روایت ہے کہ وہاں پہ وہ درخت تو موجود نہیں تھا جس درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا تھا، وہ درخت کہیں بارش یا سیلاب کے نظر ہو کے بہہ چکا تھا، لیکن وہیں پہ ایک اور درخت تھا جس کے نیچے لوگ جمع کر کے اس درخت سے امداد طلب کرتے تھے، استعانت طلب کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کئی طرح کے درختوں کو
ہیں کسی پیر کا نام دے کر کے، کسی اور کا نام دے کر کے اس درخت کو، یا کسی مزار درگاہ کے کٹے کے اندر کوئی درخت ہے اس کو بھی متبرک بنا دیا گیا ہے کہ اس درخت میں بھی کوئی فائدہ، یہ شرک ہے، شرک ہے یہ۔ تو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عثمان بن معمر سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس قبے کو اکھاڑ دیں، یہی دشمنی ہے ان سے جو ہمیں وہابی کہا جاتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہم پہ بھیجا تھا۔ کس پہ؟ بھائی مجھ سے کسی نے کہا پرسوں، پتہ نہیں نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ یہ اہل حدیث اور یہ سلفی، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، لیکن کچھ بات ایسی تھی طعن و تشریح کی۔ میں نے ان سے ایک جملہ یہ کہا، اکثر لوگوں سے کچھ مسائل پہ بات ہوتی رہتی ہے، میں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی مسلمان کو شک نہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی مسلمان کو شک نہیں۔ بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دو کتابیں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہیں، اس پہ بھی کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے نا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہر مسجد میں جتنی مساجد ہیں، چاہے وہ کسی مکتب فکر کی ہوں، صبح کو درس قرآن اور شام میں بخاری سے درس حدیث ہر مسجد میں اگر شروع ہو جائے تو اللہ کی قسم تمام مساجد کے مصلی اہل حدیث ہو جائیں گے۔ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ مسجدوں میں اگر قصے کہانیاں سنانا بند کر دیں، غوث کی کہانی، پیر کی کہانی، حضرت کی کہانی، قبر کی کہانی، مزار کی کہانی، درگاہ کی کہانی، پیر صاحب اڑ رہے تھے، پیر صاحب قبر سے نکل رہے تھے، منڈی نکال کے بتا رہے تھے، ہاتھ نکال کے دے رہے تھے، یہ ساری کہانیاں چھوڑ کے قرآن اور قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے بخاری، اگر اس کا درس حدیث میں شامل کر لیا جائے، نہیں دیتے۔ کیوں؟ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر بخاری مسلم سے درس حدیث مسجد میں دینے لگ جائیں تو سارے لوگ ہی سلفی ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسائل معلوم ہو جائیں گے، اور کوئی بھی مائی کا لال ایسا عالم نہیں ہے جو قرآن کی آیت کا نص کا ترجمہ غلط کر سکے، اس کا کلیجہ کانپ جائے گا، نہیں کر سکتا ہے۔ اور کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ بخاری کی حدیث یہ ہے اور لوگوں میں عام کر دے غلط ترجمہ کر کے، تو دوسرے ہی دن بخاری لے کر کے بچے پہنچ جائیں گے اس کے پاس کہ بتا کہ یہ بخاری میں کہاں لکھا ہے جو تو بتا رہا ہے، اور اس کی قلعی کھل جائے گی عربی عبارت کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ عربی عبارت کے ذریعے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عثمان بن معمر سے کہا کہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبے پہ، آپ کے قبر پہ جو لوگ جا کر کے سوال کر رہے ہیں، پک رہے ہیں، نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، ایک صحابی رسول کی قبر پہ کیوں نہ ہم اسے منہدم کر دیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے قبروں کو گرایا۔ ارے تو حضرت علی کو بھی کہو نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہو نا، حضرت حیاج جو راوی ہیں اس حدیث کے، بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اس مہم پہ نہ بھیجوں جس مہم پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ کس مہم پہ؟ مہم کسے کہتے ہیں؟ مہم کا مطلب جہاد۔ جتنی قبریں پختہ دکھیں، یہ تو 1100 سال بعد کا واقعہ ہے نا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کا واقعہ،
محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 1100 سال کے بعد اس قبر کو منہدم کرایا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو، حضرت علی کو، خالد ابن ولید کو، دوسرے صحابہ کو تمام قبوں کو گرانے کا حکم دیا، تمام قبروں کو توڑنے کا حکم دیا۔ یہ روایتیں کہاں موجود ہیں؟ بخاری کے اندر موجود ہیں، مسلم کے اندر موجود ہیں، اور ان روایتوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ دشمنی یہی ہے۔ مزے کی بات سنیے کیا ہوا۔ عثمان بن معمر نے 600 سپاہی دیے، تیار ہو گیا، وہ کہا کہ ٹھیک ہے گرا دیجئے، لیکن اس علاقے میں جو لوگ رہنے والے تھے، جیسے یہ ڈراتے ہیں نا مزار کو ہاتھ لگایا تو یہ ہو جائے گا، بزرگ ہیں انہوں یہ کر ڈالتی، اس کا دھندا بگاڑ ڈالتی، اس کی زندگی بگاڑ ڈالتی، اس کی اولاداں بگڑ جاتی، انہیں فنا ہو جاتا، انہیں ڈھکا ہو جاتا، انہیں برباد ہو جاتا، مزار کو ہاتھ لگایا۔ ہمارے وہاں ایک مزار ہے، جوڑی مزار کہتے ہیں، وہ جوڑی مزار بولتے ہیں اس کو، اس کا نام ہے جوڑی مزار۔ اسے ایک پھوڑا کون تو بھی مارا، اس کے دونوں ہاتھاں اپاہج ہو جاتی، روڈ والے جیسی بلا کو پورا اکھاڑ ڈالے۔ کیا بھی ہوا؟ اس گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس مزار کو، اس قبے کو انہیں گران دے، گرانے کے بعد دیکھیں گے رات کو انہیں ہلاک ہوتا۔ کون ہلاک ہوتا؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ انتظار کر رہے تھے، گئے 600 سپاہیوں کو لے کر کے اور تمام قبے کو اس کو گرا اڑا کر کے توڑ تاڑ کر کے، اسی لیے یہ گالی دیتے ہیں شرابی ہوں میں وہابی نہیں ہوں۔ ان کو شراب پینا پسند ہے لیکن توحید پسند نہیں۔ کیا کہیں گے ایسے مسلمانوں کو؟ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح کی قوم نے کہا تھا، یہ ذلیل ہیں۔ پڑھیے اس کو، جب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ انہوں نے کہا مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ آیت نمبر سورہ ہود 27۔ کہا کہ نوح تم خود ذلیل ہو، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی ذلیل ہیں، کم عقل ہیں، برے ہیں۔ کس لیے؟ یعوق کی پوجا سے روکا، یغوث کی پوجا سے روکا، نصر کی پوجا سے روکا، ود کی پوجا سے روکا۔ جن بزرگوں کی مورتیاں بنا کر کے وہ لوگ پوج رہے تھے، ان پوجا سے، اس استغاثہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو منع کیا، پوری قوم دشمن ہو گئی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو توڑا، برابر کر دیا، مٹی کے برابر کر دیا، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ہمارے بزرگوں کے قبروں کو توڑا، صحابہ کے قبروں کو توڑا۔ ارے اگر نجدی کو گالی دیتے ہو تو حضرت علی کو بھی گالی دینا پڑے گا، استغفر اللہ، اور یہ گالی جائے گی محمد الرسول اللہ، بولیے صلی اللہ ہو۔ یہ گالی کہاں تک جائے گی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبر کو کس کے حکم سے توڑا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی حدیث محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو آپ نے اسی حدیث کے بیس پہ ان مزاروں کو توڑا کہ محمد الرسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا۔ میرے دوست اور بزرگوں، توحید کو عام کریں، رات بھر انتظار کرے لوگاں۔ آج محمد بن عبد الوہاب فنا ہو جاتا، مر جاتا، اس کے ہاتھاں پاواں وہ قبر والے بگاڑ ڈالتی ہے نہیں، آج اس کے ہاتھاں بنگے ہو جاتی، ٹنگے ہو جاتی ہے نہیں، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ صبح کو فجر کی نماز میں دکھے، نماز پڑھے، سارے لوگوں میں بات کیے، ملاقات کیے، اور سارے جو انتظار کر رہے تھے رات میں انہیں بیکار ہو جاتا، آپس میں بات کرنے لگے، کیا بھی ہوا نہیں بھی اسے، کیا بھی ہوا نہیں، ہم نہ جھوٹ بول کو یہ مزار کے آگے جھکا رہے تھے لوگ،
وہ سارے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے متبع ہو گئے، سارے لوگ توحید کے متبع ہو گئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ توحید کا داعی اللہ کے لاکھوں کروڑوں یعنی نعمتیں نازل ہو آپ کے اوپر۔ جانتے ہیں توحید کی اہمیت، جانتے ہیں؟ بتا دوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین کے برابر سونا ہے، پوری زمین اگر سونے کی ہو جائے، گولڈ، یہ بھی بیکار ہے توحید کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا وماتوا هم کفارا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا اگر پوری زمین کو سونا بنا دوں اور تجھے دے دوں، اور آج اگر تجھے کہوں کہ آج اس پوری زمین جو سونے کی بنا کر کے میں نے تجھے دے دیا ہے، آج پوری زمین دے کر کے بچ جا اپنے شرک کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے، وہ کہے گا اللہ رب العالمین آج مجھے معلوم ہوا کہ پوری زمین اگر سونے کی ہو جاتی اس سے بھی زیادہ قیمتی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ عقیدہ توحید ہے۔ کہا لیسا، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں قال بینما ردیف النبی لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا اور آپ نے مجھ سے کہا یا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، پھر اللہ کے نبی نے ثم سار ساعۃ، پھر کچھ دیر رک گئے، پھر دوسری مرتبہ کہا یا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، پھر اللہ ثم سار ساعۃ، پھر تھوڑی دیر رک گئے، پھر اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ، پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ بولی اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ جی، اس چیز کو اگر مسلمان سمجھ جائے اللہ کی قسم اس کی زندگی سمجھ جائے گی۔ اتدری ما هو حق اللہ علی العباد؟ اے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ توحید اللہ کا حق ہے اور انسانیت کی تقریب ہے۔ توحید میں خلل اللہ کے حق کی حق تلفی ہوتی ہے اور اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ، توحید اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر، اور پھر کہا یا معاذ، کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کہا کہ جب بندے یہ کر لیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا، کسی بھی چیز کو۔ یہ جملہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے، نہ، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے، نہ قبر کو، نہ جھاڑ کو، نہ پہاڑ کو، نہ تعویذ کو، نہ گنڈوں کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ کسی زندے کو، نہ مردے کو، نہ پہاڑ کو، نہ ذرے کو، کسی چیز کو اللہ کے وحدانیت میں شریک نہیں کرنا ہے۔ کہا معاذ، جانتے ہو ما حق العباد اللہ؟ جب بندے یہ کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی وحدانیت میں شریک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم کیا ہے
قیامت کے میدان میں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ، اے میرے بندے تو زمین بھر کے بھی گناہ کر کے آئے گا میرے پاس، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، میں آسمان بھر کے تیری مغفرت کروں گا۔ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ ہے توحید، یہ تکریم انسانیت ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اور اسی چیز کو پھیلانے کے لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان شرک کے ذرائع کو ختم کیا، ان قبوں کو توڑا، ان مزاروں کو توڑا، ان درختوں کو کٹوایا، ان جگہوں کو مسمار کیا جہاں پہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جھک رہے تھے، استعانت طلب کر رہے تھے۔ بتائیے محمد بن عبد الوہاب نے انبیاء کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ جس کام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس کام کو کیا کہ نہیں کیا؟ میرے دوست اور بزرگوں، اس وینا سے کیا فتنہ اٹھا، اور وہاں کے بعد آپ دریا کیسے گئے، اور پھر سعودیہ کا قیام کیسے ہوا، اگلے جمعہ کو آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریے اللہ رب العالمین جو سونے سے قیمتی چیز ہے عقیدہ توحید، اس توحید پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال عمارت ہے، توحید بنیاد ہے، بنیاد میں خلل ہو جائے عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ عمارت اگر مضبوط کرنی ہے وہ اعمال ہیں، بنیاد توحید ہے۔ اللہ ہمیں بنیاد کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، ایمان پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔